ہوتا ہے بڑا بھائی کو بھائی سے سہارا، بھائی بھی وہ بیٹوں سے زیادہ جو ہو پیارا، چھوڑا نہیں تم نے کبھی ساتھ ہمارا، تکلیف کرو چند نفس اور گوارا، گھبراؤ نہ دنیا سے سفر ساتھ کریں گے، بچپن سے سدا ساتھ رہے ساتھ مریں گے۔ سن کر یہ سخن رونے لگے حضرت عباس کہ عرض کے خیر اب ہمیں رخصت سے ہوئی یاس، پیچھے وہ رہے ہوئے علم فوج کا جس پاس، تقدیر کرے یوں نہ کسی شخص کو بے آس، بابا سے ندامت میری قسمت میں لکھی ہے، زہرا سے خجالت میری قسمت میں لکھی ہے، دے سب کو خدا خلق میں اس طرح کا بھائی، جرار و وفادار مددگار فدائی، غصہ ہے انہیں یہ کہ اجازت نہیں پائی، کیا سہل ہے آغوش کے پالے کی جدائی، تھوڑے ہے علم اور یہ غم کھانے نہ دوں گی، رخصت بھی جو دیں آپ تو میں جانے نہ دوں گی، آگے میرے گر قتل ہوئے حضرت شبیر، صورت میری پھر آپ کبھی دیکھیں گی ہمشیر، حضرت کا تو کیا ذکر ہے اے خواہر دلگیر، مر جاؤں میں اکبر پہ جو تو لے کوئی شمشیر، اس گھر کی غلامی مجھے منظور نظر ہے، وہ بھی میرا آقا ہے کہ آقا کا پسر ہے۔ یہ کہہ کے گئی شاہ کے قرین زینب بے پر، عباس بھی ہمراہ تھے نہڑائے ہوئے سر، حضرت نے اشارہ کیا کیوں کیا ہوا خواہر، کی عرض نہیں مانتے عباس سے دلاور، منظور ہے صدقے ہوں شہنشاہ امم پر، سمجھاتی ہوں جب میں تو یہ گرتے ہیں قدم پر، خیمے میں ہوا غل کے چلے حضرت عباس، سب بولے کہ لو اور بھی سرور ہوئے بے آس، گھبرا کے سکینہ نے کہا تب یہ بسد یاس، کیا کہتی ہو تم مجھ کو تو جانے دو چچا پاس، منہ شاہ سے وہ موڑیں گے نہ مانوں گی کبھی میں، امو مجھے چھوڑیں گے نہ مانوں گی کبھی میں جیتی ہوں کیا ایسا چلا جانا ہے آسان، دامن جو چھڑائیں تو کروں چاک گریباں، عباس کی زوجہ نے کہا سچ ہے میں قرباں، جائیں کبھی ایسے نہیں بی بی کے چچا جاں، کیا جانیے وہاں مشورے کیا ہوتے ہیں بی بی، پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ سب روتے ہیں بی بی۔ یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی شاہ کی جائی، رستے میں کہیں گر پڑی ٹھوکر کہیں کھائی، سرکاتی ہوئی بھیڑ کو اس وقت وہ آئی، جس وقت کے ملتا تھا گلے بھائی سے بھائی، چلائی کہ سمجھی میں جہاں چھپ کے چلے تھے، آتی ہوں بھلا مجھ سے کہاں چھپ کے چلے تھے، پانی کے لیے واہ تمہیں ہاتھ سے کھاؤں، میں قبلہ کونین کی دولت کو ڈبوؤں،
شب ہوئے تو پھر کس کی بھلا چھاتی پہ سوؤں، اب روتی ہوں پانی کے لیے پھر تمہیں روؤں، ہے شہ بے کس کا رلانا نہیں اچھا، پیاس اچھی ہے پر آپ کا جانا نہیں اچھا۔ کہنے لگی منہ دیکھ کے بابا کا وہ دلگیر، کیا کہتے ہیں سنتے ہو چچا جان کی تقریر؟ حضرت نے کہا یہ نہ رکیں گے کسی تدبیر، اب مشق بھی لا دو انہیں جو خواہش تقدیر، رکو نہ کہ در پیش عجب راہ ہے ان کو، سقائی کی خدمت کی بڑی چاہ ہے ان کو۔ یہ سن کے سکینہ نے جو دی مشق بصد غم، آہستہ کہا شاہ نے بہن سے کہ ہوئے ہم، سنبھلا جو نہ دل بیٹھ گئے قبلہ عالم، عباس چلے گھر سے بپا ہو گیا ماتم، یوں خیمے کے پردے سے وہ صفدر نکل آیا، گویا کہ قمر برج سے باہر نکل آیا، چہرے نے عجب نور کی زورن میں دکھائی، گرتی ہوئی بجلی صف دشمن میں دکھائی، گردوں کی صفا دشت کے دامن میں دکھائی، ذروں نے ستاروں کی چمک بن میں دکھائی، غیرت سے سفیدی تھی رخ چرخ بریں پر، نقش سم توسن مہ کامل تھا زمیں پر، ناگاہ نظر آیا علم دین کا پھریرا، پنجے کے چمکنے سے ہوا دشت سنہرا، دریا کے نگہبانوں کا پانی ہوا زہرا، گھبرا کے ہٹا گھاٹ سے اسواروں کا پہرا، تھا شور کے دیکھو وہ دلیران ہی پہنچا، لو سامنے بپھرا ہوا شیران ہی پہنچا، ہے شور کے سقائے حرم آتا ہے رن میں، پانی کے لیے ابر کرم آتا ہے رن میں، بازو شہنشاہ امم آتا ہے رن میں، اسلام کے لشکر کا علم آتا ہے رن میں، پرچم وہ سنہرا نظر آتا ہے علم کا، دیکھو وہ پھریرا نظر آتا ہے علم کا، صف باندھے ہوئے محو ثنا تھے ستم آرا، جو حضرت عباس نے بڑھ کر یہ پکارا، اے بے خبرو گھاٹ سے کر جاؤ کنارہ، ہم شیر ہیں مسکن ہے ترائی میں ہمارا، کس شان سے آتے ہیں کوئی ٹوک کے دیکھے، دعویٰ ہو کسی کا تو ہمیں روک کے دیکھے، گھبرا کے بڑھا خود عمر سعد بدن جام، عباس سے کی عرض کہ اے صاحب سمسام، سن لیجئے کچھ شام کے حاکم کا ہے پیغام، پر آپ تک آتے ہوئے تھراتا ہے اندام، جھنجھلاتے ہوئے شیر سے اندیشہ ہے جہاں کا، میں چند نفس آپ سے طالب ہوں اما کا، کہ چیں بچیں ہو کہ یہ عباس نے تقریر، پیغام مجھے بھیجے گا کیا حاکم بے پیر، بندہ ہوں میں حاکم ہے میرے حضرت شبیر، شیوا ہے تمہیں لوگوں کا یہ حیلہ و تدبیر، ہے کام وفا سے ہمیں اور ہم سے وفا کو،
فرزند علی ننگ سمجھتے ہیں وغا کو، گر صلح کا پیغام بھی لایا ہے تو بیکار۔ میں کہتا ہوں مانیں گے نہیں سید ابرار، دو بھانجے مارے گئے ایک بھائی کا دلدار، صدمہ یہ اٹھایا ہے کہ میں زیست سے بیزار، کھل جائے گا شمشیر و ثنا باندھ چکے ہیں، وہ دیر سے مرنے پہ کمر باندھ چکے ہیں۔ کچھ سوچ کے یہ کہنے لگا ظلم کا پانی، سچ ہے کہ بچے گا نہ ید اللہ کا جانی، پر آپ گنواتے ہیں ابس اپنی جوانی، کوئی تو رہے خلق میں حیدر کی نشانی، غصہ کے نہ اندوہ کے نہ تیش کے دن ہیں، راتیں ہیں یہ آرام کی یہ عیش کے دن ہیں۔ یہ سنتے ہی تھرانے لگا شیر کا اندام، غصے کے سبب سرخ ہوئی چشم سیاہ فام، قبضے کو جو دیکھا تو اگلنے لگی سمسام، فرمایا کہ ظالم مجھے دیتا ہے یہ پیغام، شاید نہیں آگاہ میرے جد و پدر سے، ایسا ہوں کہ پھر جاؤں گا زہرا کے پسر سے۔ آگے میرے تو ذکر پسر کا میرے لایا، شبیر کے بچوں پہ تجھے رحم نہ آیا، اصغر سے تو ہے سن میں زیادہ میرا جایا، پانی تو کہاں دودھ بھی جس نے نہیں پایا، دل سینے میں ٹکڑے ہو کے صدمہ ہو جگر پر، 100 بیٹے ہوں تو صدقے کروں ان کے پسر پر۔ بھائی کے لیے جی سے گزر جاتا ہے بھائی، جاتا بھی برادر ہے جدھر جاتا ہے بھائی، کیا بھائی ہو تیغوں میں تو ڈر جاتا ہے بھائی، آنچ آتی ہے بھائی پہ تو مر جاتا ہے بھائی، نعشیں بھی بہم زیر زمیں ہوتی ہیں اکثر، قبریں بھی پسے مرگ قریں ہوتی ہیں اکثر۔ فرزند محمد ہے میرا مالک مختار، فرمائیں تو دریا میں ابھی ڈال دوں رہوار، کہہ دیں تو ابھی کود پڑوں آگ میں ایک بار، گر حکم وغا دیں تو کروں لاکھوں سے پیکار، رستم ہوں تو ان کا ہوں جو صفدر ہوں تو ان کا، بندہ ہوں تو ان کا جو برادر ہوں تو ان کا، میں حشمت دنیا کی تمنا نہیں رکھتا، قطرے کی طمع فیض کا دریا نہیں رکھتا، اعلیٰ جو ہے ادنا کی وہ پرواہ نہیں رکھتا، پتے سے علاقہ سر طوبہ نہیں رکھتا، کافر کی طرح صاحب ایمان نہیں جاتے، بت خانے میں کعبے سے مسلمان نہیں جاتے۔ خود مجھ کو قسم دی ہے کہ غصے میں نہ آنا، بھیا نہ ملے راہ تو دریا پہ نہ جانا، امت کی تباہی پہ کڑھیں گے میرے نانا، ان کا تو یہ رحم اور تمہارا یہ ستانا، 2 دن سے نہیں پانی کی ایک بوند ملی ہے سخت تعجب کہ یہ کیا سنگ دلی ہے۔ ظالم نے کہا تب کہ نہیں ملنے کا پانی،
نقصان تھا کیا بیعت حاکم جو نہ مانی، تھرا گیا سن کے ید اللہ کا جانی، فرمایا زباں روک بس ہو ظلم کے بانی، جس وقت بڑھیں پھر کہیں دم لیتے ہیں دریا، لے دے کسی حملے میں ہم لیتے ہیں دریا، یہاں تیغ جگر بند علی میان سے نکلی، کس زرق سے کس برق سے کس شان سے نکلی، فریاد دل قوم بنی جان سے نکلی، ایک تازہ پری تھی کہ پرستان سے نکلی، غل تھا کہ یہ کس چیز کا پرتو نظر آیا، غل تھا کہ یہ کس چیز کا پرتو نظر آیا، حیرت ہے کہ 10ویں کو مہ نو نظر آیا، ایک آفت نو لشکر صفاق پہ آئی، ایک آفت نو لشکر صفاق پہ آئی، جس صف پہ گری تیغ وہ صف خاک پہ آئی، گیا فرق پہ چمکی کبھی فتراک پہ آئی، دو ہو گیا جس ظالم ناپاک پہ آئی، ہر صف کا یہ احوال تھا اس تیغ دو دم سے، جس طرح کوئی کاٹ دے سطروں کو قلم سے، لڑتا ہوا پہنچا لب دریا جو وہ جرار تھا، دوش مبارک پہ علم ہاتھ میں تلوار، کوہنی سے ٹپکتا تھا لہو خاک پہ ہر بار، چھیڑا جو ذرا اڑ کے گیا نہر میں رہوار، دل کھل گیا آئی جو ہوا سرد تری کی، تر ہو گئی چھینٹوں سے ذرا جسم جری کی، گو پیاس سے تڑپا دل عباس سے خوش اتوار، بھولے نہ مگر تشنگی سید ابرار، اس وقت میں رہوار بھی ہوتے تھے وفادار، پانی سے اٹھائے رہا منہ اپنا وہ راہوار، سمجھا کہ خجل ہوں گا بہت پیاس بجھا کر، ہمت اسے کہتے ہیں یہ معنی ہے وفا کے، ڈھیلی کی لگام اس کی کئی بار یہ کہہ کر تو پی لے کہ پھر پانی نہ ہوئے گا میسر، کی عرض کہ اے لخت دلے ساقی کوثر، دو روز سے ہے تشنا جگر آل پیمبر، پانی پیے کس طرح علمدار کا گھوڑا، پیاسا ہے ابھی سید ابرار کا گھوڑا، یہ سن کے علمدار کی آنکھیں ہوئی پرنم، سیراب کیا مشک سکینہ کو بصد غم، منہ باندھ کے تسمے سے رکھا دوش پہ جس دم، کی عرض مدد کیجیو اے حافظ عالم، تو مشق کا حافظ نگہباں ہے علم کا، یا رب میں بہشتی ہوں پیمبر کے حرم کا، ساحل پہ ہوئی قتل علمدار کی تدبیر، ترکش کے دہن کھل گئے چلوں سے ملے تیر، تھے گھاٹ کو تلواروں سے روکے ہوئے بے پیر، عباس بڑھے آتے تھے تولے ہوئے شمشیر، یہ حال تھا زیغم دم جنگ آتا ہے جیسے، یوں آتے تھے ساحل پہ نہنگ آتا ہے جیسے، یوں جاتے ہیں اور نہر سے یوں آتے ہیں غازی،
لاکھوں ہو تو ہوں دھیان میں کب لاتے ہیں غازی، زخم تبر و تیر و ثنا کھاتے ہیں غازی، جب بات پہ آتے ہیں تو مر جاتے ہیں غازی، رکتے نہیں یوں حکم خدا، روکے تو روکے کیا روکو گے تم، ہاں جو قضا روکے تو روکے۔ یہ کہہ کے ترائی سے بڑھا شیر دلاور، پستی سے نمایاں ہوا گویا شہ خاور، غل تھا کہ نہیں رکنے کا یہ عاشق داور، لو جاتا ہے دریائے شجاعت کا شناور، سب ٹوٹ پڑو ورنہ بڑا پیچ پڑے گا، پیاسے ہوئے سیراب تو پھر کون لڑے گا۔ 2 لاکھ کے حلقے نے علمدار کو گھیرا، وہ چاند تو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو پھیرا، یہ کہتے تھے اللہ مددگار ہے میرا، تلوار سے نیزوں کو قلم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پہ دم کرتے تھے عباس۔ کس کس سے لڑے تشنہ دہانی میں وہ بے آس، ہم درد نہ کوئی نہ مددگار کوئی پاس، وہ فوج کا نرغہ وہ ہجوم علم و یاس، ان سب سے سوا مشق کے چھت جانے کا وشواس، بڑھتے تھے کماندار تو رک جاتے تھے عباس، تیر آتا تھا جب مشق پہ جھک جاتے تھے عباس، فریاد کے تھے لاکھ لئیں روکے ہوئے راہ، شمشیر بکف بیچ میں ابن اسد اللہ، پیچھے سے پڑھی تیغ ستم دوش پہ ناگاہ، شاخ شجر باغ علی قطع ہوئی آہ، ایک ہاتھ تو ہمراہ گرا تیغ 2 دم کے، ایک ہاتھ تھا باقی وہ چلا ساتھ علم کے، گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئیں منہ سے لہو شیر نے ڈالا، خم تھے کہ پڑا فرق پہ گرز ایک شقی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا، کچھ گرز گراں بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشق کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زیں سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا، پانی جو بہا عید ہوئی فوج عدو میں، مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں، نوفل سے کیا شمر لعین نے جو اشارہ، وہ دست علمدار اٹھا کر یہ پکارا، یہ کس کے کٹے ہاتھ ہیں ہم نے کسے مارا، دیکھیں انہیں کس جا ہے ید اللہ کا پیارا، تلواروں سے تصویر مٹائی ہے یہ کس کی، کس شیر کا پنجہ ہے کلائی ہے یہ کس کی،
بھائی کے کٹے ہاتھ نظر آئے جو ناگاہ، تھرانے لگے غیظ سے ابن اسد اللہ، اتنا تو کہا مر گئے عباس علی آہ، تیغے دو زباں کھینچ کے دوڑے شہ زیجا، یاں بنت علی کوٹ کے سینہ نکل آئی، سب بیویوں سے پہلے سکینہ نکل آئی۔ عباس کا فرزند تڑپ کر یہ پکارا، کیوں نکلی بہن تم کسے مارا کسے مارا؟ وہ کہتی تھی رونے دو نہیں صبر کا یارا، اے بھائی بہشتی میرا کوثر کو سدھارا، چلاتی ہوئی میں پھر کے نہیں آتے ہیں بابا، دیکھو وہ کمر پکڑے ہوئے جاتے ہیں بابا۔ بھائی سے لپٹ کر یہ پکارے شہ ابرار، صدقے میں تیرے اے میرے لشکر کے علمدار، مجروح جو تھی تیروں سے ہر چشم گوہر بار، عباس سے آنکھوں کو نہ کھولا گیا زنہار، دکھلا کے وفادار نے کانٹوں کو زباں کے، سر رکھ دیا قدموں پہ امام دو جہاں کے۔ حضرت نے کہا سر تو قدم پر سے اٹھاؤ، عباس ہم آغوش میں لیویں ادھر آؤ، گو ہاتھ نہیں سر میری چھاتی سے لگاؤ، یاری جو زباں دے تو کچھ احوال سناؤ، تقریر تیری شہرہ آفاق ہے بھائی، بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی۔ عباس نے کی عرض کہ ہے موت گلوگیر، کہنا تھا بہت کچھ پہ نہیں طاقت تقریر، اب تن کی رگیں کھنچتی ہیں یا حضرت شبیر، امید یہ ہے رحم کرے مالک تقدیر، آگے میرے روئے خلف شاہ نجف ہے، اس وقت تلک منہ میرا قبلے کی طرف ہے، سب کام میرے آپ کے صدقے میں بنائے، وہ فاطمہ آئیں شہ خیبر شکن آئے، آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، سب مشکلیں آسان ہوئیں جب پنج تن آئے، اب روح سوئے خلد بریں جاتی ہے آقا، کچھ نیند سی خادم کو چلی آتی ہے آقا۔ یہ کہہ کہ کبھی پاؤں سمیٹے کبھی پھیلائے، کلمہ جو پڑھا ہونٹ علمدار کے تھرائے، دم تن سے نکلتے ہوئے آنسو بھی نکل آئے، سر پیٹ کے حضرت نے کہا ہائے اخی ہائے، زانو شہ دین پہ سفر کر گئے عباس، گردن تو ڈھلی رہ گئی اور مر گئے عباس۔